جس کے بارے میں علماء نے دو قسمیں بیان کی ہیں، تکبیر مطلق اور تکبیر مقید۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما التکبیر فی الاضحی فمشروع من اول الشہر الى نہایت اليوم الثالث عشر من شہر ذی الحجہ۔ عید الاضحیٰ کی تکبیروں کے متعلق فرماتے ہیں اس کی ابتدا جب چاند نظر آ جائے پہلے دن سے لے کر ذی الحجہ کی 13 تاریخ تک تکبیریں پڑھی جائیں گی۔ عید الفطر میں بھی ایک مسلمان تکبیریں تو پڑھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، 30 کا عدد مکمل کرو اور جب 30 دن مکمل ہو جائیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، پھر اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کو بیان کرو۔ اور عید الاضحیٰ جب یہ موقع نصیب آئے تو ذی الحجہ کی ابتدا سے لے کر من اول عشر ذی الحجہ الى آخر یوم من ایام التشریق فی جمیع الاوقات فی اللیل والنہار والطریق والاسواق والمساجد والمنازل وفی کل موضع یجوز فیہ ذکر اللہ۔ جب یہ 10 دن انسان کو نصیب ہو جائے تو پہلے دن سے لے کر 13ویں دن تک تکبیروں کو اپنی زبان پہ جاری کرے، دن ہو یا رات ہو، انسان مسجد میں ہے یا بازار میں ہے یا راستے میں ہے، اللہ کی کبریائی کو بیان کرے۔ الغرض ہر وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر ممکن ہو، جائز ہو، وہاں ان تکبیروں کو اپنی زبان پہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، اور وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں معلوم ایام میں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معدودات، ان گنے ہوئے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات ایام العشر، ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ والایام المعدودات ایام التشریق، اور ایام المعدودات سے مراد ایام تشریق ہیں۔ 10 دن اور ایام تشریق 11، 12 اور 13 تاریخ کا دن، ان 13 دنوں میں اللہ رب العزت کی کبریائی کو بیان کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کان ابن عمر وابو ہریرہ یخرجان الى السوق فی ایام العشر یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 دنوں میں بازار میں نکل جاتے اور بلند آواز سے تکبیر کہتے، اور ان کی تکبیر کو سن کر بازار میں بیٹھے لوگ بھی تکبیریں کہنا شروع کر دیتے۔ اور صحیح بخاری کی ہی روایت ہے وَيُكَبِّرُ محمد بن علی خلف النافلہ، فرض نماز کے بعد تو تکبیریں صحابہ پڑھتے تھے۔ محمد بن علی کی روایت لے کے آئے ہیں امام بخاری کہ وہ نوافل پڑھنے کے بعد بھی تکبیروں کو اپنی زبان پہ جاری کرتے۔ وَكَانَ عُمَرْ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًا فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، منا میں بیٹھے بیٹھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبے میں تکبیریں پڑھتے اور مسجد والے ان کی آواز سنتے، فَيُكَبِّرُونَ، تو وہ بھی تکبیریں کہنا شروع کر دیتے۔ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجْ مِنَا تَكْبِيرًا، یہاں تک کہ منا تکبیروں کی آواز سے گونج اٹھتا۔ وَكَانَ ابن عمر، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ يُكَبِّرُ بِمِنًا تِلْكَ الْأَيَّامِ، ان ایام میں منا کے اندر
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تکبیریں کہا کرتے. وخلف الصلوات، اور نمازوں کے بعد. وعلی فراشی، اور اپنی چارپائی پہ بیٹھے بیٹھے بھی تکبیریں پڑھتے. وفی فسطاتی، اپنے خیمے میں بھی تکبیریں بلند کرتے. ومجلسی، اور اپنی مجلس میں بھی جہاں وہ بیٹھتے تھے لوگوں کے ساتھ اور مسائل کو بیان کرنے کے لیے، وہاں بھی تکبیریں اونچی آواز سے پڑھتے. وممشاہ تلک الایام جمیعا، اور چلتے پھرتے بھی تکبیریں پڑھتے. وهو الذي يقيد بأدبار الصلوات في عيد الأضحى خاصة. يبتدئ التكبير المقيد من عقب الصلاة، اور یہی وہ تکبیریں ہیں جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ منا میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں، جن کو تکبیر مقید کا نام دیا گیا ہے. الذي يبتدئ، جس کی ابتدا ہوتی ہے، من عقب صلاة الفجر یوم عرفہ، یوم عرفہ کے دن فجر کی نماز کے بعد. وینتہی بعد صلاة العصر فی اليوم الثالث من ایام التشریق، اور ان تکبیروں کی انتہا 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز پہ ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی، یہ جس طرح عظمت والے دن ہیں، ان دنوں میں اللہ کی عظمت کو بیان کیا جائے. وَكَانَتْ مَيْمُونَةَ رضی اللہ عنہ تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ، میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی قربانی کے دن تکبیریں کہتی. وَكُنَّ النِّسَاء يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عثمان، ابان بن عثمان کی تکبیروں کے پیچھے عورتیں بھی تکبیریں کہتی. وعمر بن عبد العزیز، اور عمر بن عبد العزیز جب تکبیریں کہتے تو عورتیں ان کی تکبیر کو سن کے تکبیریں کہتی. لیال التشریق مع الرجال فی المسجد، ان ایام تشریق کی راتوں میں مسجد میں جب تکبیریں ہوتی تو عورتیں بھی تکبیر کہتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام تکبیر کے کن کن الفاظ کو اپنی زبان میں لاتے تھے؟ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کننا نؤمر ان نخرج یوم العید، ہمیں حکم دیا جاتا کہ ہم عید کے دن عیدگاہ کی طرف آئیں. حتی نخرج البکر من خدرها، حتی نخرج الحیض، یہاں تک کہ ان عورتوں کو بھی ہم عیدگاہ میں لے کے آئیں جو کنواری ہیں، اور ان عورتوں کو جو ایسے خصوصی ایام میں ہیں کہ جن پہ نماز اس وقت ساقط ہو جاتی ہے، حیض والیوں کو. فَيَكُنْ خَلْفَ النَّاسِ، وہ لوگوں کے پیچھے اپنی صفیں بنائیں. فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، وہ بھی تکبیریں کہیں، نماز اگرچہ وہ نہیں پڑھیں گے لیکن تکبیروں میں شمولیت اختیار کریں، اور مسلمان جب دعا کریں تو وہ بھی دعا میں شمولیت اختیار کریں. یرجون برکت ذلک اليوم وطہرتہ، اس مبارک دن کی برکت اور پاکیزگی کو وہ بھی اللہ رب العزت سے طلب کریں. عبداللہ ابن مسعود، عمر رضی اللہ عنہما اور علی رضی اللہ عنہ، ان تینوں صحابہ سے جو منقول ہے کہ یہ دعا، یہ تکبیر پڑھنی چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسری روایت ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور تیسرا صیغہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا. قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں
وہ یہ تکبیر پڑھا کرتے